अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन जफ़र। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा सबब हुकूमत और अदलिया के दरमियान ताउन का फुक़दान है। देखना ये पड़ता है कि अदालती और कानूनी निज़ाम जो है हमारे हुकूमती अरकान के दरमियान उनके जो केसेस हैं उनको किस हद तक इंसाफ के तकाज़ों को के साथ पूरा करते हैं। इसी के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि किसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मिल रहा है और किसकी हक तलफी हो रही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट तारिक मोहम्मद खान मरवत साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सज़ा को मुअत्तल किया है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आज जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो जो खान साहब के हवाले से था, तोशाखाना केस के मुअत्तली के हवाले से था, जी जी, वो बड़ा खुश आइंद है। इसमें जो मुखालफिन के जो राय थे वो गलत साबित हो गए। अप्रॉक्सीमेटली आप इमेजिन कर सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां, जितनी भी एक ऐसे झूठे केस को बनाया गया जिसका कोई बुनियादी नहीं था। तो आप क्या और समझते हैं, ये जो केस बनाया गया था ये झूठा उन पर बनाया गया था? ये इसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं थी, और एक ऐसा केस था जिसके हवाले से पहले जिस तरह एक्सपीडिशियस ट्रायल हुआ, जिस तरह हक़ के दिफा को नहीं दिया गया, तो ये सारी चीज़ें तो अभी इस सिलसिले में तोशाखाना की सज़ा मुअत्तल या बरकरार रहने के बावजूद जो चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ की 5 साल के लिए जो नाअहली थी, वो तो रहेगी। वो तो बाद में जाके आर्गूमेंट्स होंगे, हर्ड होगा। लेकिन इस स्टेज पर सिर्फ यही हुआ कि उनकी 426 की जो वो था सज़ा थी, वो मुअत्तल की गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा भी उन्होंने मुअत्तल कर दी, लेकिन साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार रहेंगे। तो ये पीटीआई का, जैसे कि पार्टी का कहना है कि आज हक की जो है वो फतह हुई है, तो वो किस सिलसिले में मतलब ऐसे कह रहे हैं? एक्चुअली हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं बताता चलूँ कि जो हमारे सेक्शन 426 सीआरपीसी है, जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 426 जैसे अर्फ़ आम में सस्पेंशन का एक कानून भी कहा जाता है कि रूह से अगर एक मुलज़िम को अदालत से सज़ा हो जाए और मुजरिम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाए, तो मुख्तलिफ़ सूरतों में एपलेट कोर्ट भी मुजरिमों को ज़मानत दे सकती है, यानी कि सज़ा को अपील के फ़ैसले होने तक मुअत्तल कर सकती है। ठीक है। अब इस सिलसिले में जो आज की जो सज़ा मुअत्तल हुई है, लेकिन बाकी केसेस में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाए, और वो उस वक़्त तक रहेगी जब तक केसेस की डिसाइड वो नहीं होता। तो तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि आज उनकी मतलब सज़ा को मुअत्तल किया गया है, तो इससे पहले जो मजिस्ट्रेट दिलावर साहब ने इनके बारे में फ़ैसला दिया था कि ये वाकई इन पर केस बनता है, तो आपको क्या लगता है आज हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये बात साबित हुई है कि दिलावर साहब ने जो फ़ैसला किया था वो गलत था? नहीं, देखिए, सज़ा की मुअत्तली मारूज़ी हालात में पीटीआई को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि खान साहब की सज़ा और नाअहली इस तरह बरकरार रहेगी। दीगर मुकदमात की मौजूदगी में खान साहब को एक के बाद एक केस में गिरफ्तार किया जाता रहेगा। तो ऐसा उनके साथ क्यों किया गया? मतलब जब एक केस से रिहाई मिलती है तो दूसरे किसी केस में उनको फंसा दिया जाता है। ये जो एक ऐसा केस, एक ऐसी कंप्लेंट बनाई गई जिस तरह वो एक्सपीडिशियस ट्रायल किया गया, वो सबके सामने है। तो फिर इस तरह खान साहब को उस तरह के जेल में जिस तरह उसके साथ जो सलूक जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और जो प्रिजन के हवाले से, फिर वो जो एडिशनल सेशन जज साहब ने विज़िट किया, एक उसकी जेल का दौरा किया, जिसमें अपने एनालिसिस जो है वो उन्होंने उसको वो किया था। तो जिस तरह नारवा सलूक और इस तरह झूठे मुकदमात बनाना और उसमें वो करना, प्रूव करना, मुख्तलिफ ऐसे हमारे एक
سیشن جج صاحب تھے فرق فرید بلوچ صاحب نے، اس نے بھی اپنی جو آبزرویشن کوٹ کی تھی خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی بہت زبردستی خوشائن تھی. تو ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں رکھا گیا؟ چونکہ ان کی جو ناروا سلوک تھی اس کے حوالے سے بھی سیشن جج صاحب نے اپنی جو آبزرویشن تھی انہوں نے وہ بنائی گئی تھی، دی تھی انہوں نے. اس میں انتہائی عمران خان جو انتہائی گندے باتھ روم کے ساتھ سیل جیسے چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور سی کلاس کی سہولیات بھی دی جا رہی. ان کی اہلیہ ڈاکٹر اور قانونی ٹیم کے ذریعے حقدار سہولیت اور ان کی رسائی کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء نے جا کے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اس حوالے سے میرے خیال میں ڈائریکشن بھی پاس ہو گئی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان یہ سارا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے؟ یہ چونکہ اب ایک بہت بڑی پارٹی کے پاکستان میں سامنے آئی ہے، اور جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ حالانکہ ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے کہ کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوئی ہیں تو وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا چیئرمین جیل میں ہے تو اس سے ان کی جو ووٹ بینکنگ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس میں ابھی حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو پشاور میں جو الیکشن ہوئے، جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن جو خان صاحب کا ویژن ہے، خان صاحب کی وہ ہے جو ان کی عوام کے لیے، جن کی جو ابھی جیل کاٹ رہے ہیں اور جو اس پہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں، اس پہ سب عوام کے سامنے ہے، عیاں ہے کہ یہ کس طرح جا کے جس مقدمات کا وجود ہی نہیں ہے، جس مقدمات کی کوئی سینٹیٹی نہیں ہے، اور یکے بعد دیگر ایف آئی آر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غلط مقدمات بنائے گئے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا ہے کہ جو مجسٹریٹ دلاور صاحب نے ان پر جو اسی کیس کو برقرار رکھا تھا یا بنایا گیا تھا، تو اس کی قانونی کیا کوئی وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ کس بنیاد پر یہ بنایا گیا تھا، جس کو ابھی ہائی کورٹ نے مطلب چینج کر کے اس کو تو ان کی سزا کو معطل کیا ہے؟ اس کی مختلف مسلینیس اپلیکیشنز ہیں، جورسڈکشن کے حوالے سے بھی تھی، اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بھی تھی، وہ تو ہانریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے. اور آج جو سسپینشن سزا معطل ہوئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ جا کے آرگومنٹس مزید فردر ہوں گے، جو نااہلی ہے، جو چیزیں ہیں. لیکن یہ جو استغاثہ جو کمپلینٹ بنائی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کی کوئی ایسی اس کی جو لیگل سینٹیٹی تھی وہ نہیں دی. کیا ججز اپنی ذاتی خواہش پر بھی کسی کو سزا یا اس طرح کی مطلب جو پنشمنٹ دی جا رہی ہے وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے ڈیفینیٹلی پیرامیٹرز آف لا اور رول آف لا ہے اس کو لازمی اڈاپٹ کرنا ہے. ججز ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے، جتنی بھی اسلام آباد کی جوڈیشری ہے، پاکستان کی جوڈیشری ہے، قابل احترام ہے، اور فیصلے جو آ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس پہ اس کو سامنے اگر کوئی جس سے آپ اگر ایگری نہیں کرتے کسی فیصلے سے تو آپ کے پاس دوسرا فورم موجود ہوتا ہے جس میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس آرڈرس کو سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے مطلب ادارے جب ان کا دور حکومت ہے تو کہا جاتا تھا کہ ہر ادارے میں کرپشن ہے، ایون عدلیہ کو بھی کہا گیا کہ یہاں پر بھی کرپشن ہوتے ہیں، انصاف کے مطابق مطلب فیصلے نہیں دیے جاتے. اب جب کہ ان کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اس میں؟ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، چونکہ جو ہماری جوڈیشری بڑی فیئر جوڈیشری ہے، ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری ہے. اگر آپ ایک فیصلے سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کے پاس دوسرا فورم موجود ہوتا ہے جس آرڈرس کو آپ سیل کر سکتے ہیں، اوپر فورم میں آپ سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، نیکسٹ جو آنے والے الیکشن ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاسی کیریئر کیا ہو سکتا ہے آگے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی
اور جو جتنے بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے، جتنی مہنگائی، انفلیشن، اور ابھی جو ریسنٹلی جو الیکٹرسٹی کے حوالے سے بھی جی پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں آج. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو عوام کو جس طریقے سے ٹیکے لگائے گئے، جی جی تو وہ کسی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ٹھیک پی ڈی ایم کی جو جتنی مہنگائی اور جتنا عوام کا جینا اجیرن کیا ہوا تھا، تو وہ سب کے سامنے ہے. دیکھتے ہیں ابھی خان صاحب سے عوام کی کافی ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اور تو طارق صاحب یہ بتائیں کہ آگے جو یہ سائفر کیس بنایا گیا ان پر، تو اس کی 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کیسز حل ہو سکیں گے انصاف کے تقاضوں کے مطابق؟ مطلب پی ٹی آئی کو انصاف مل سکے گا؟ ایکسپیکٹڈ تو ابھی جو دیگر مقدمات بھی جو بیل پٹیشنز تھی ان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اور سائفر کیس کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی عوام کے سامنے ہے. جس طرح امریکی سازش کی گئی اور جس طرح جو سائفر کے وہ تھا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جتنے مقدمات یا کے بعد دیگرے بنائے جا رہے ہیں، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے ایڈوکیٹ طارق محمد خان مروت کی باتیں سنی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہونے کے مطابق عدلیہ اور حکومت سے ہی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت ہماری فرائض کو، ذمہ داریوں کو پورا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. اسی میسج کے ساتھ اپنی ہوسٹ سبین ظفر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.